تو گھروں میں جو جنوں کی من پسند جگہ ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ واش روم کا ذکر کرتے ہیں، کچھ اور ڈیٹیلز بھی بتائی جاتی ہیں، تو کون سی جگہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں جو جگہیں ہماری خالی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ گھر جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، جہاں پہ میوزک چلتا ہے، یہ چیزیں چلتی ہیں، وہاں پہ شیطان آ کے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ خاص طور پہ وہ جگہیں جو خالی رہتے ہیں، اب گھر ہیں، بندے افراد ہیں، کم ہیں، ٹھیک ہے، گھر بہت بڑا ہے اور گھر کے جو ہے بڑے بڑے کمرے ہیں، یا وہ کمرے ایسے جیسے بیسمنٹ ہو گیا، چھتیں ہوگی، یہ ایسی جگہیں ہیں جو بند رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر گھروں میں اللہ کا نام چلایا جائے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ سنتیں جو ہیں گھر میں پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو گھر میں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے کہ روشنی گھر پہ ہونی چاہیے، کہ جیسے اکثر لوگ ہیں بالکل بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھروں کو، یا کبھی ہم نے ہوا ہی نہیں لگوائی، جب وہ جگہ بند رہتی ہیں پھر وہاں پہ آ کے رہ جاتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے، چھتوں پہ ممٹیز ہوتی ہیں، ان میں آ کے رہ جاتی ہیں، بیسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پھر ادھر سے آہستہ آہستہ پھر وہ کمروں میں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے گھر آپ نے فرمایا نا ضرورت کے مطابق ہی گھر ہونا چاہیے ہمارا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اس میں بھی دو کویسچنز ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ جن پورشنز کو اکثر بند رکھا جاتا ہے، جہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی، ہوا کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ جگہ بند ہی رہ جاتی ہیں عرصہ دراز سے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کویسچن کرتے سنا ہے کہ ہم ایک پورشن میں رہتے ہیں، ہماری ضرورت سے زیادہ گھر ہے، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ گھر اپنی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، اور پھر اس پورشن کو کافی دیر بند رکھتے ہیں، تو پھر وہاں سے کچھ ایکٹیویٹیز کی وہ کمپلین کرتے ہیں کہ کبھی آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی کے بھاگنے کی آواز آتی ہے، کبھی کوئی چیز گرنے کی آواز آتی ہے۔ تو یہ باتیں ممکن ہیں اس طرح سے؟ جی بالکل، چیزیں آ کے بھی گھروں میں رہنا شروع کر دیتی ہیں، جب وہ رہتی ہیں پھر آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، مریض آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنی پریزنٹ شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے بالکل۔ تو ایسی صورت، جی پلیز فرمائیے۔ جی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب اگر کسی کو یہ کمپلینز ہونے لگ جائیں تو فوری طور پر اس جگہ کو پاک صاف کریں، آباد کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں؟ جی سب سے پہلے تو اس جگہ کی نا صفائی کریں، ٹھیک ہے، صاف ستھرا رکھیں، اسے روشن رکھیں، ٹھیک ہے، لازمی ادھر کوئی نہ کوئی لائٹ جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا گھر پہ سورہ بقرہ شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا، اس گھر میں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گھر والے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں زیادہ پریزنٹ فیل ہو رہی ہیں، چیزیں تنگ کرنا شروع کر دی ہیں، تو ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما، یہ دعا جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے اس موقع پہ بھی پڑھنا چاہیے، جب دیکھیں کہ چیزیں تنگ کرنا شروع کر دی ہیں، جیسے ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ جگہ بھی چھوڑ دیں گی اور وہاں سے بھاگ بھی جائیں گی۔ اور کوشش کریں کہ جگہوں کو یعنی کہ روشن رکھیں لازمی۔ اگر بہت زیادہ تنگی ہے تو پھر کلونجی کی دھونی دیں۔ اچھا، یہ بھی کارگر ہے؟ کلونجی جو ہے بالکل کلونجی کی دھونی دیں۔ اگر تو سب سے پہلے آواز دی آپ نے، اس سے معاملہ حل ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی کہ بقرہ آپ نے پڑھی، ساتھ آپ یہ دھونی دیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ روشن رکھیں اس جگہ کو، تو اللہ کے فضل سے وہ جگہ چھوڑ جائیں گے۔ اچھا احمد صاحب، ایک اور چیز بھی ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ باغ ہے ان کے گھر میں اور اکثر وہ اس کو مینٹین نہیں کرتے، درختوں کی صفائی ستھرائی، گرے رہتے ہیں پتے خشک ہو کے، یا کیاریوں کو صاف نہیں کرتے، تو وہاں پہ بہت زیادہ اندھیرا بھی رہتا ہے، ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ان کو پھر وہاں پہ فیل ہوتی ہے، تو وہ درخت کٹاتے ہوئے یا ان پودوں کو کاٹتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے فرمایا نا صفائی نصف ایمان ہے، جی، تو یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے نا، صفائی کا سب سے پہلے تو خیال رکھنا۔ اور دوسرا جب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ٹائم گزر گیا ہے تو درخت ہیں، کوئی جگہ ایسی ہیں، تو ادھر ایک دفعہ آواز دے دیں۔ اب لوگ اکثر کہتے ہیں جی کہ ہم نے گھر شروع کرنا ہے یا گھر شروع کیا، پلاٹ تھا، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے درخت کٹوائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہمیں کسی کو کمر پکڑی گئی، کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے جو ہے نا ایک سائڈ پوری جو ہے نا وہ پیرالائز ہو گئی، تو اگر وہ آواز دے دی جائے اس جگہ پہ، کیونکہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب ہم ادھر آواز دے دیں کہ ہمیں گھر کی اس جہاں پہ جگہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہے تو یہاں سے چلا جائے، جب آواز دیں گے تو انشاءاللہ وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر درخت کو اللہ کا نام لے کے فرمایا نا کہ وہ خندق کا واقعہ ہے کہ وہ صحابی اپنے گھر گئے تو گھر میں اس کے ایک سانپ تھا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو ڈسا یا دونوں نے ایک دوسرے کو مار دیا، صحابی بھی مر گئے
اور وہ بھی سانپ بھی مر گیا. تو آپ نے فرمایا کہ گھروں کے سانپوں کو آواز دے دیا کرو. ٹھیک ہے, جب آپ آواز دیں گے اگر تو ہم میں سے نہیں, یہاں سے چلے جاؤ, تو وہاں سے وہ چلا جائے گا. تو اس سے ہمیں ایک نس ملتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے, جی ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو پہلے آواز دے دیں, آواز دے دی جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آواز دیں تو یہ چیزیں مان بھی جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جیسے بندے نے کوئی رستہ روک لیا کسی چیز نے, جی ٹھیک ہے, تو اسے ہلکی سی اس کو آواز دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, آواز دے گا تو انشاءاللہ وہ, اگر وہ شیطان ہوا کوئی ایسی چیز, وہ چھوڑ جائے گا.